صحبت کا بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گا اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گا۔ اور اسی طرح برے لوگوں کی صحبت کے بارے میں فارسی کا ایک اور شعر ہے، شاعر کہتا ہے تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تورا بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایما زند، کہ جتنا بھی ممکن ہو برے دوست سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے، کیونکہ برا دوست یہ خطرناک سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ خطرناک سانپ سے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن برے دوست سے آپ کی جان کو بھی اور آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے برے دوست سے دور رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کی صحبت کا بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو وہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موازنہ کر رہے ہو۔ سن لو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور میدان جنگ کا جو گرد و غبار اڑ کر ان کے گھوڑے کی ناک میں پڑا تھا، خدا کی قسم عمر بن عبدالعزیز تو اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد دنیا میں جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو جو مرتبہ ملا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام اور اتنا مرتبہ ملا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا حکیم الامت رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے فرمایا کہ حضرت شعراء اپنے اشعار میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں، یعنی بات کو لمبی چوڑی بیان کرتے ہیں، اور ایک شعر میں مولانا روم رحمہ اللہ نے بھی مبالغہ سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، کہ ایک ساعت ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ساعت اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا یہ 100 سال عبادت سے افضل ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ بھی حکیم الامت ہے کہ یہ شعر میں پڑھتا ہوں، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال عبادت بیریا، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ساعت ایک لمحہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ 1,00,000 سال بیریا عبادت سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے
تو ان کا آخری خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ عبادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا آخری خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، ان کے خاتمے کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے 1 ساعت اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا یہ 1 لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔